جنگ خندق کا واقعہ۔ السلام علیکم دوستو، ایک بار تمام دشمنوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ پر حملہ کر کے اسلام کو ختم کر دیں گے۔ دشمن کے پاس 10,000 سپاہی تھے جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ یہ بہت مشکل وقت تھا کیونکہ دشمن کی فوج بہت بڑی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور پوچھا اب کیا کریں؟ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے ہوا؟ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو مسلمان بہت پریشان تھے کہ اتنی بڑی فوج کو کیسے روکا جائے۔ ایسے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا مشورہ دیا جو پورے عرب کے لیے نیا تھا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم مدینہ کے گرد ایک گہری خندق کھود دیں تاکہ دشمن اندر نہ آ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور خندق کی کھدائی شروع ہو گئی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں بھوک اور فاقوں میں یہ خندق کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ صحابہ کرام کئی دنوں کے بھوکے تھے۔ جب صحابہ نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا۔ صحابہ یہ دیکھ کر رونے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اتنی بھوک کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی اٹھا رہی تھی۔ اسی دوران ایک ایسا سخت پتھر سامنے آیا جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ضرب ماری تو ایک تیز روشنی نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بڑے فتوحات کی خوشخبری سنائی۔ آخر خندق کھدائی مکمل ہو چکی تھی اور جب دشمن کا 10,000 کا لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ سامنے ایک گہری اور چوڑی خندق ہے۔ عرب کی تاریخ میں انہوں نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دشمن نے خندق پار کرنے کی بہت کوشش کی لیکن مسلمانوں کے تیر اندازوں نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ کئی دنوں تک محاصرہ جاری رہا اور دونوں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی رہی۔ پھر ایک تو محاصرے کے دوران دشمن کا سب سے خطرناک اور غرور میں ڈوبا ہوا پہلوان عمر بن عبدود خندق پار کر کے مسلمان کے سامنے آ گیا اور للکارنے لگا۔ دہشت اتنی تھی کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، لیکن تب شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی تلوار ذوالفقار عطا کی اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عمروں کے غرور کو خاک میں ملاتے ہوئے صرف ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا، جس سے دشمن کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس کے بعد اللہ کی غیبی مدد کیسے آئی جس نے پوری جنگ کو پایا پلٹ دیا؟ تو جنگ خندق اپنے آخری مرحلے میں تھی۔ محاصرہ لمبا ہو چکا تھا اور دشمن مسلمانوں کو تھکانا چاہتا تھا، لیکن پھر اللہ کی غیبی مدد ایک ہولناک سرد ہوا اور طوفان کی صورت میں آئی۔ اس رات ایسی آندھی چلی کہ دشمن کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے ہنڈیاں الٹ گئی اور ان کے گھوڑے بکھر کر بھاگنے لگے۔ دشمن کے دلوں میں اللہ نے ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں ہی میدان چھوڑ کر بھاگ کر صبح ہوتے ہی میدان صاف تھا اور مسلمان کو بغیر خون بہائے ایک عظیم فتح نصیب ہو چکی تھی۔ جنگ خندق کا طوفان تھم چکا تھا اور دشمن بھاگ چکا تھا۔ مسلمان ابھی گھر پہنچ کر ہتھیار اتار ہی رہے تھے کہ اچانک ایک گھوڑ سوار نمودار ہوا۔ وہ اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ ابھی بنو قریظہ کی طرف نکلے۔ یہ وہ غدار تھے جنہوں نے جنگ کے نازک وقت میں مسلمانوں کی پیٹ میں چھرا گھونپا تھا۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پیغام ملتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کروائی کہ کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ کے محلے میں پہنچے۔ صحابہ کرام جو تھکے ہوئے تھے اور بھوکے تھے وہ فوراً تیار ہو گئے اور غداروں کے قلعوں کا گھیرا کر لیا۔ یہ محاصرہ پورے 25 دنوں تک جاری رہا۔ غدار اپنے مضبوط قلعوں میں چھپ گئے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ ہتھیار ڈالنے میں مجبور ہو گئے۔ لیکن ان کا انجام کیا ہوا، وہ تاریخی فیصلہ کیا تھا؟ آخر کار بنو قریظہ نے ہتھیار ڈال دیے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنا منصف چنا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ زخمی تھے، انہیں لایا گیا اور انہوں نے وہ فیصلہ سنایا جو آسمانی کتاب تورات کے عین مطابق تھا۔ اس فیصلے کے تحت غداروں کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا اور مدینہ کی پاک زمین سے فتنے کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اس طرح اللہ نے مسلمانوں کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے نجات عطا فرمائی اور اسلام کا جھنڈا بلند ہوا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز سیریز پسند آئی ہے تو کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو ضرور کریں۔ السلام